سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، کہاں سے آئے ہیں کچھ پتہ نہیں، کہاں جا رہے ہیں کچھ پتہ نہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہی پتہ ہے کہ اتنے سال پہلے اپنی ماں کی پیٹ میں 9 مہینے رہ کر آیا تھا دنیا میں، بس اس سے پہلے کیا کچھ نہیں پتہ نہیں، اس سے پہلے کائنات کب سے ہے کچھ پتہ نہیں۔ یہ بھی معلوم ہے کہ قبر پر اتار دیا جاؤں گا ایک وقت میں، لیکن اس کے بعد کچھ کیا ہے کچھ پتہ نہیں، کائنات کب تک رہے گی کچھ پتہ نہیں۔ تو سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ اب اس کو میں ایک مثال سے بیان کیا کرتا ہوں، اس کو اپنے اوپر ذرا طاری کر کے سوچئے گا۔ فرض کیجئے آپ یہاں سے کراچی جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، ریل میں بیٹھے، آپ کو معلوم ہے آپ کا گھر بال بچے یہاں لاہور میں ہے، کراچی آپ فلاں کام کے لیے جا رہے ہیں، فلاں جگہ ٹھہرنا ہے، یہ ہے وہ ہے، سب آپ کے ذہن میں۔ اب فرض کیجئے کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے کہ اوپر سے کوئی ٹرنک گرا آپ کے سر کے اوپر، اور اس صدمے سے آپ کی یادداشت زائل ہو گئی، ہوتا میموری، لاس آف میموری، کچھ یاد نہیں، میں کون ہوں، کہاں سے چلا تھا، کہاں رہتا ہوں، میرے آل عیال کہاں ہیں، کیا ہے، کوئی ہے بھی کہ نہیں ہے، جا کر رہا ہوں، ہاں میں بیٹھا ہوں گاڑی میں، دیکھتا ہوں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد گاڑی رکتی ہے، کچھ لوگ اتر جاتے ہیں، کچھ لوگ چڑھاتے ہیں، بس یہ ہے۔ اب اس کو اپنے اوپر طاری کر کے سوچئے، کبھی میرے ساتھ گزرا ہے یہ معاملہ سن 1971 کی جنوری میں، چند گھنٹے کے لیے there was a temporary loss of my memory، یہ میں نے اپنی کتاب میں تفصیلی واقعہ لکھا ہوا ہے، حساب کم و بیش میں، کہ کیوں ہوا تھا یہ بھی لکھا، اور جو الجھن مجھے اس زمانے میں ہوئی تھی ان دنوں میں، چند گھنٹوں میں آج بیان نہیں کر سکتا، کمپلیٹ ویکوم۔ یہ حال ہے اس مسافر کا، وہ دیکھ رہا ہے کچھ لوگ نئے پیدا ہو رہے ہیں دنیا میں، کچھ لوگ قبروں میں جا رہے ہیں، بس یہی ہے، گاڑی سے اتر گئے، گاڑی میں چڑھ گئے، بیٹھے ہوئے، باقی چل رہے ہیں، گاڑی چلی جا رہی ہے، چکا چک جا رہی ہے، کہاں سے چلا تھا کہاں جانا کچھ پتہ نہیں۔ البتہ اس کو اگر ذرا پھیلائیں آگے، اگر بڑا سمندری جہاز ہے، اس میں بھی اگر یہی حادثہ ہو جائے تو وہاں وہ بے چینی نہیں ہوگی، وہاں کوئی تھیٹر بھی ہے، وہاں کوئی سنیما گھر بھی بنا ہوا ہے، وہاں کوئی کھیلنے کی جگہ بھی ہے، وہاں کوئی سوئمنگ پول بھی ہے، سب لگے ہوئے ہیں، تو یہ اب مبدا اور معاد کے علم کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی، سوچتا ہی نہیں آدمی میں کون کہاں ہوں، اسے اپنی میموری کے لاس کا احساس ہی نہیں ہوتا، مشغول لگا ہوا ہے اور غافل، ہر شے سے غافل۔ تو یہ ہے کیفیت اصل میں اس ایمان اور معاد، ایمان اور آخرت کا علم اگر یقین نہ ہو تو یہ کیفیت۔ اس کے ضمن میں ایک بہت پیاری آیت ہے جو سورہ ملک کی ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ رہ جائے، وہ بھی آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ اب یہ میرے لیکچرز کتابی شکل میں مرتب ہوں گے انشاءاللہ، تو پھر یہ چیزیں اس پہلی بحث کے ساتھ جو ہے جوڑ دی جائیں گی، ان کو مرتب کر لیا جائے گا۔ سورہ ملک کی بڑی عظیم آیت ہے، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ اللہ مثال دے رہا ہے ایک شخص جو اوندھے منہ زمین پر گھسٹ رہا ہے، ایک شخص کھڑا سیدھا وہ چل رہا ہے سیدھے راستے پر، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہدایت یافتہ کون ہوگا؟ جو اوندھے منہ گھسٹ رہا ہے وہ تو اپنے پیٹ اور فرج کے بل پر چل رہا ہے، جنسی تقاضا ہے، یہی ہے انسان کی زندگی۔ اگر مبدا اور معاد کا علم ہو تو کیوں جی رہا ہے؟ پیٹ کے لیے جی رہا ہے، جنس کے لیے جی رہا ہے، اللہ خیر صلی اللہ، اور کائے کے لیے جی رہا ہے؟ مکبا علی وجہہ، اوندھے منہ۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی، یہ زیادہ راہ والا ہوگا، صحیح راہ پر ہوگا، یا یہ کہ جو کھڑا ہو کر سیدھا چل رہا ہے، اس کے سامنے اس کی منزل ہے، اس کا ہدف ہے، اسے پتہ ہے مجھے کہاں جانا ہے، میں اللہ کے پاس سے آیا ہوں، اللہ ہی کے پاس مجھے لوٹ جانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔